ایک کپڑا ہوتا ہے معمولی 15 20 یا 25 روپے میٹر کا، اس کپڑے میں قرآن پاک لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں جس کو جزدان بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بولو؟ جزدان۔ وہ کپڑا 15 20 روپے میٹر کا ہے، اس میں قرآن پاک رکھ گیا، خالی رکھا ہی گیا نا، وہ کپڑا تو قرآن نہیں ہوا۔ اب اگر وہ کپڑا کچھ دنوں کے بعد اگر تمہارے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس کو چومو، تو نہیں چومو گے؟ چومیں گے، جبکہ وہ قرآن نہیں ہے، کوئی اتنا قیمتی بھی نہیں، ایک معمولی 15 20 روپے میٹر، مگر اس میں قرآن رکھ گیا تو اب ہمارے سر کا تاج ہو گیا وہ۔ یہ بچے ابھی تک کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، ادھر ادھر تھے۔ دستار کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے یہ لوگ۔ کھیل رہے تھے، کود رہے تھے ادھر، مگر اب ان کے سینے میں قرآن آ گیا۔ اس چیز کی ہم نے ان کو پگڑی باندھی، صافہ باندھا آپ کے سامنے کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے۔ اب اگر تمہارے ہاتھ میں اگر قرآن دے دیا جائے، اللہ نہ کرے تو تم جھوٹ بولو گے؟ کسی کی بہن بیٹی کو تکو گے؟ غلط جگہ پر جاؤ گے؟ ناپاک رہو گے؟ کوئی غلط کام کرو گے اگر ہاتھ میں قرآن دے دیا؟ نہیں۔ تو یہ بچے بھی سن لے بیٹا، ابھی تک تم بچے تھے لیکن اب حافظ قرآن ہو گئے، کوئی بھی کام شریعت کے خلاف اب تمہیں زیبا نہیں دے گا۔ پہلے تھے تم بچے، اب کسی کی بہن بیٹی کو نہیں تک سکتے، اب جھوٹ نہیں بول سکتے، شریعت کے خلاف نہیں چل سکتے۔ اب اگر تمہارا ہاتھ اٹھے تو قرآن کے مطابق، بے شک تمہارا قدم اٹھے تو قرآن کے مطابق، حق ہے۔ سبحان تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے چلنے پھرنے کی ادا بولے نبی نبی، تمہارے سونے اٹھنے بیٹھنے کی ادا بولے نبی نبی، تب تو تم حافظ قرآن ہو۔ ورنہ 15 20 ہزار روپے تو دے دیے، باپ نے اتنا خرچہ کیا، 500 روپے بھی آنا بڑا مشکل ہوتے ہیں، اس کے باوجود تم ویسے کہ ویسے ہی رہو، سینے میں قرآن ہے، پھر بھی اوروں سے فرق نہیں ہو رہا ہے، ویسے کہ ویسے ہی رہو۔ نہیں، اس دستار کا مطلب یہ ہے، اس دستار کا مطلب یہ ہے، سمجھ لو کہ اب سینے میں قرآن آ کر کے ہمارے ہاتھوں سے، علماء کے ہاتھوں سے یہ جو صافہ بندھا ہے، اب یہ تمہارے سر پر ذمہ داری ہے، تو ہر چیز دیکھنی ہوگی۔ میں ان کے گھر والوں سے بھی کہوں گا، چچا تاؤ خالو ماموں جو بھی رشتہ دار ہیں، اب اگر ان کا ادب کریں گے پا جائیں گے، اور اگر ادب نہیں کریں گے تو نقصان اٹھا جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پہلا قدم ہمارا یہیں سے چلے گا، مگر ذرا غور کریں۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، دعوے تو بہت کرتے ہیں ہم، دلیلیں دینا مشکل ہوتا ہے پیارے۔ تم اپنی حیثیت سے اتنا جانتے ہو، بڑے بڑے علماء یہاں پر جلوہ گر ہیں، حضرت علامہ مفتی شاہد حسین صاحب، بے شک شاہد چبوترا امروہہ، وہ بھی جلوہ گر ہیں، استاذ اللہ، پرانے عالم، بوڑھے عالم، بزرگ، یہ خود ایک جید عالم ہے جو نظامت کر رہے ہیں، حضرت علامہ تنویر القادری صاحب۔ مگر دیکھو، میں تمہیں شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دکھا دوں اگر اجازت ہو تو۔ جی عطا ہو۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو، ایک مرتبہ۔ اور یہ جو لکھا ہوا نا عظمت قرآن، عظمت قرآن، انسان، میں چل رہا ہوں دیکھو، انسان
मामूली सा मामूली 100 मरतबा बोल लेता, बोलता, मगर उस 100 मरतबा में कम से कम 50 मरतबा झूठ बोलता है, 50 मरतबा झूठ बोलता है। जहन ये है कि झूठ बोल करके लोगों को बेवकूफ बना लूं। जी, इश्तिहार पे लिख देना बड़ा मुश्किल होता है, दिल पे उतारना बड़ा आसान है और दिल पे उतारना बड़ा मुश्किल है। और ये जितने मोबाइल दिखाई दे रहे हैं, ये मोबाइल तो झूठ की मशीन। 50 मरतबा ये मोबाइल झूठ बुलवाता है। अगर है दुकान पे तो बताता मकान पे। और बेशक तुम इसमें मौलाना लोग भी फंसे हुए हैं। हाँ, सही बात। पूछो कहां पहुंचे हजरत, है मुरादाबाद, तो बता रहा कहीं और, पाक बाड़ा वगैरह जो भी है। क्या ये झूठ नहीं है? झूठ तो झूठ ही है, सही बात। 50 मरतबा कम से कम झूठ बोल लेते हैं। और जलसे में आकर कोई कह देना एक नारा लगा दे तू जन्नती हो जाएगा, बस फूल का कुप्पा हो गया कि मैं तो अब जन्नती। और ढंग से उसको नारा याद नहीं, पैंट गिर जानी चाहिए। ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, तो पैंट गिर गई थी नीचे, खड़ा होकर लगा। हद तो ये है, अल्लाह माफ फरमाए, पैंट इतनी ढीली इतनी नीची, जोश में आ गया, खड़े होकर नारे तकबीर नारे, और पैंट नीचे गिरी पड़ी। अरे क्या हो, कोई भी आकर शायर साहब कह दे, कोई मुकर्रिर कह दे, बस जन्नती। सही बात है, बात सही है। जरा सुन गौर करो, 50 मरतबा झूठ बोल लेता है, मगर मेरी ना मानो, इनकी ना मानो। तुम्हारे घर में अल्लाह का कलाम कुरान रखा हुआ, जाकर के पढ़ लेना। आयत में पढ़ रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत है, लानत है, लानत है। चाहे वो मौलाना हो, इमाम हो, या तुम हो, मुकर्रिर हो या शायर हो। सही बात है, बेशक। तवज्जो रखना, अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। अब बोलो, अगर जिस बंदे पर सुबह से शाम तक 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? नहीं। बोलो, माँ का कितना पाकीज़ा रिश्ता है, जी, कितना प्यारा रिश्ता है। वाह वाह। माँ गोद में लेकर के बच्चे को खिला रही है, लोरियां दे रही है, कुरान पढ़ पढ़ के सुना रही है। आका ने फरमाया, उतलुबुल गिल्म मिनल महदी लल्लाद। इस हदीस के तहत सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबसे पहला मदरसा। मगर माँ उसके कुरान याद नहीं, कोई अच्छी बात याद, बच्चे को हुर हुर करके छुपा रही, नहीं छुपा तो वो भी झूठ पे आ गई। चुप जा, देख कुत्ता आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया। न बिल्ली है, न कुत्ता है, न बंदर है, 1 साल के बच्चे को झूठ बोल के छुपा रही। बस, लानत अब किस पे पड़ रही है? मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन कुरान अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। वाह वाह, जिंदाबाद। कितनी बहनें ऐसी हैं, अरे औरत का मकाम कम नहीं, औरत है वो जिसने वली को जन्म दिया, जिसने खास कुतुब अब्दाल मुतदा वुजबा नुकबा, बड़े पीर साहब, गरीब नवाज, साबिर पाक, मखदूम सिमला, तमाम अल्लाह के वलियों को जन्म देने वाला मर्द नहीं बल्कि औरत ही है।
سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مگر وہ عورت جھوٹ بولنے والی نہیں تھی، واہ، مگر وہ عورت کتے بھونکانے والی نہیں تھی، مگر وہ عورت شریعت مصطفیٰ سے ہٹ کر کے چلنے والی نہیں تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لو، صرف ایک مرتبہ، تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک مرتبہ صرف۔ یہاں پہ حضرت علامہ تنویر صاحب قبلہ کم سے کم 100 آدمی ایسے ہیں جن کی اولاد ہوگی، الحمدللہ 100 آدمی ہیں، بولو ہیں کہ نہیں؟ مگر 100 آدمی جن کی جوان بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنی جوان کواری بیٹیوں کو 10-10, 8-8, 15-15 ہزار کے موبائل ان کی بیٹیاں چلا رہی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کبھی غور کیا ہماری بیٹی پہ موبائل ہے؟ کبھی سوچا؟ ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہیں، بزنس چلتا۔ کبھی ہوش نہیں آیا، ہوش نہیں آیا۔ اللہ کے بندو 3 روٹی کھا رہے، 1.5 کی عقل رکھو۔ بے شک کس سے بات کرے گی؟ بات سوچنے والی۔ کہاں بات کرے گی؟ کیوں دیا ہے موبائل؟ ایک مرتبہ اپنے آپ کو تو دیکھ لو، کیوں دیا جوان بیٹیوں کو موبائل؟ کیا ضرورت ہے انہیں موبائل کی؟ میں کسی کی بیٹی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر بگڑنے کے جو راستے ہیں وہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ غور تو کرو، یہ باپ ہو کر کے کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی پہ موبائل۔ بھائی موبائل کا کام کیا؟ بات کرنا۔ کون سا اس کا ایسا رشتہ دار ہے جو تمہارا نہیں ہے، الگ سے تم نے انتظام کر دیا؟ کبھی سوچا؟ کبھی غور کیا؟ بہت اچھی۔ اور کتنے لڑکے ایسے جو شام ہوگی کھانا کھائیں گے، کونا پکڑیں گے، ہلو، باپ بھی جانتا، چچا بھی جانتا، تاؤ بھی، سب جانتے ہیں کیا میرا بیٹا بات کہیں تو بات کرتا ہی ہوگا۔ اس کا کون سا جتنا یہ بگڑیل ہے، کھٹارا ہے، نکمہ ہے، اس کا کون سے کا ایسا کاروبار چل رہا ہے مجھے بتاؤ جو یہ اپنے کاروبار کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سا ایسا بیٹا ہے جو اس کے موبائل سے کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے؟ 10 روپے کمانے کے لائق نہیں نکمہ، اور موبائل چلا رہا 10,000 کا۔ ذرا غور کرو، پیارے سننے کی بات ہے، جب آئے تو سنو، میں اللہ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں قرآن سنو۔ جو ان کے سینے میں قرآن، علماء کے سینے میں قرآن، تمہارے گھر کی طاقوں میں قرآن، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اللہ تم سے فرما رہا ہے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کتنا بچا رہے ہو؟ کتنا بچا؟ ماں تو اللہ معاف فرمائے، سب سے پہلا مدرسہ ماں ہے نا، ماں کی بے شک بے شک سبحان اللہ۔ بس اپنا آزاد رکھ رہی ہے اپنے آپ کو، بچے جائیں بھاڑ چولے میں۔ 2-3 بچے ہوئے، آپس میں لڑنے لگے، اس نے سوچا میں جا رہی ہوں تو مجھے پریشان کریں گے، ارے تجھے ماں بنایا ہے، ان بچوں کی پرورش کر۔ تو سب سے اچھا، سب سے آسان اس بہن نے جو نسخہ سیکھا، موبائل لگایا، اس میں کوئی گیم لگایا یا کوئی مووی لگائی یا کوئی ناٹک لگایا، سیریل لگا کر کے بچوں کو دے دیا، تم یہی رہو، میں بھی آ رہی ہوں گھنٹے میں۔ پہلے کی ماؤں نے یہ نہیں دیا، پہلے کی ماؤں نے قرآن دیا تھا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس موبائل کا ریزلٹ بتا دوں، بتا دوں ریزلٹ؟ اپنے گھروں میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر تمہارے یہاں فیض گنج میں شادی تو ضرور ہوتی ہوگی، پروگرام تو ضرور ہوگا، باپ نمازی ہے، باپ
सेक्रेटरी सदर है, बाप दीनी काम करता है, मगर जब शादी या कोई प्रोग्राम होता तो उसकी बेटियों का मेकअप देख लियो, उसकी बेटी के बाल देख लियो, उसकी बेटी की आस्तीन देख लियो, उसकी बेटी का पहनावा देख लियो, उसकी बेटी का चालो चलन और ढंग खुद अपनी आंखों से देख लेना। सही बात है। पता चल जाएगा हम कितने पानी में। दूसरे पे उंगली बाद में उठाना, पहले हमें देखना होगा। बहुत अच्छा। बिल्कुल जानबूझ के बिल्कुल नादान बने हुए, सबको पता है, सबको पता है, सबको देख लियो। फिर पहनावे कैसे कैसे निकल के आएंगे। बाप अंधा तो है नहीं, माँ भी अंधी नहीं है, चचा भी अंधे नहीं, ताऊ सब देख रहे हैं, मगर कोई किसी को टोकने वाला नहीं रहा, कोई नहीं टोक। मुझे इस वक्त पे वो हदीस याद आ रही है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इरशाद। अगर इजाजत हो तो बता दूं, तुम्हें मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी दवा पिला के जाऊंगा, वही फायदा करेगी। समझ में आ रही है बात? नबी ने एक मर्तबा ना सहाबे किराम के दरमियान एक इरशाद फरमाया, और इरशाद फरमाते 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 आका इतने बेकरार हो गए, आंखों से आंसू निकलने लगे, रोने लगे आका। अल्लाह, सहाबा ने अपने ख्याल के एतबार से सोचा, हो सकता है यहां दर्द हो, यहां दर्द हो, कहीं दर्द हो, आगे बढ़े मगर हिम्मत नहीं पड़ रही। मेरे आका के आंसू जब टप टप गिरने लगे, सहाबा ने अर्ज किया, आका अभी हम मौजूद हैं ना, हमारी जान कुर्बान, हमारा माल कुर्बान, हमारे माँ बाप कुर्बान, सब कुछ हमारा आप पे कुर्बान, बोलिए क्या तकलीफ है? मेरे नबी ने फरमाया, कोई तकलीफ नहीं, मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, वो जमाना देख रहा हूँ जिस मुसीबत में मेरी उम्मत गिरफ्तार होगी। आका फरमा रहे थे, साहबा कहने लगे, आका वो जमाना क्या होगा? नबी ने फरमाया, सुनो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, वो जमाना वो होगा कि जमीन अनाज से ज्यादा बीमारियां पैदा करेगी, और आसमान पानी से ज्यादा आफतें बरसाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दाने दाने पे बीमारी, कतरे कतरे पे आफत का वो जमाना देख रहा हूं। सहाबा ने पूछा, अर्ज किया, आका वो जमाना कौन सा होगा, वो वक्त कौन सा होगा, वो दौर कौन सा होगा? तो मेरे नबी ने फरमाया, वो जमाना वो होगा, वो दौर वो होगा जब मर्द और औरतें बेहयाई करते करते, बेपर्दगी करते करते, फैशनीले कपड़े पहन के अंदर से बाहर निकल आएंगे, और उस बेहयाई बेपर्दगी को लोग अच्छा तसव्वुर करने लगेंगे। अल्लाह। आज वो जमाना आ गया, अच्छे अच्छे घरों की लड़की आधी आधी नंगी घूम रही है, सही बात। बाप भी नमाजी है, घर में कुरान रखा हुआ है, मगर शादी में उसके घर की बहू का आलम देख लियो, और उसके घर की बेटी का आलम देख। कहां गए ये माँ बाप? हमें अपने आप को देखना होगा, मगर कहां? इन नौजवानों से उम्मीद, बड़े कूद रहे थे भी, उम्मीद की जाती थी। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, मेरी बात चाहे बुरी लग जाए, शादियों में ये भी अपने बाल फैला के, वो बाल और तो जैसे करके, कानों में कुंडल, नाक में नथुनिया, गले में कोई चूड़ी कड़े और हाथ में चैन पहन के उसी नुक्कड़ पे, उसी कोने पे खड़े होंगे जहां से बहन बेटियों का गुजर होता हो, जहां से बहन बेटी निकलती होंगी, ये भी उधर ही मिलेगा, उधर। आज हम किसी की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को तकेगा। अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। बाप अगर शादी कर भी दी ना बेटी की, बेटी की शादी कर भी दी, तवज्जो रखना, एक बात बहुत शानदार याद आ रही है। अव्वल तो आजकल अगर जिसकी 3-4 बेटी हो जाए तो उसको रातों में नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि माहौल
भिकमंगों ने, भिकारियों ने, समझे, इतना बिगाड़ दिया। अगर जिसकी 2-4 बीघे जमीन भी है ना, तो वो भी 4 पहियों की मुंह खोलने लगा। और अगर मुंह खोलता भी नहीं है तो अब तो बड़ा शानदार हिसाब इन्होंने निकाला, बीच वाला आदमी डाल लेता बता। और जिस लड़की वाले के पैसा तो उसे भी नींद कहाँ आ रही है, चौराहे पे खड़े होकर कहता है लगा दो अच्छा रिश्ता, बुलेट दूंगा बुलेट। अब वो गरीब क्या करेगा? बहू तुम्हें पता नहीं है कैसी ढूंढी जाए, तुम्हें पता नहीं है दामाद कैसे ढूंढा जाए, कोई पता ही नहीं, नेकी देखता ही नहीं, माल दौलत देखता, कब तक खाओगे, कब तक खाओगे, प्यार सब कुछ कर रह जाएगा। अगर मेरे अल्लाह ने जरा सा मर्ज दे दिया, सारी जायदाद बिक जाएगी, मगर वो ठीक नहीं होगा। सही बात है, बेशक, जिंदाबाद। हजरत कितने फोन ऐसे आते जिनके कैंसर है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रो के कहते हैं कि दुआ करना, अब सारे डॉक्टर फेल है, सब कुछ फेल। अब वो पलटे हैं कुरान की तरफ को, अल्लाह वालों की तरफ को। पहले ही अल्लाह से तौबा किया करो। बेशक। कहां है अव्वल, तो पहले शादी बड़ी मुश्किल से। हजरत उमर का जमाना था, एक वाकया याद आ रहा है, छोटा सा सुना दूं? जी। हजरत उमर रात में गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। क्यों? इसलिए कोई भूखा मिल जाए उसे खाना खिला दूंगा, कोई हाजतमंद मिल जाए उसकी हाजत पूरी कर दूंगा, कोई परेशान मिल जाए उसकी परेशानी को दूर। अब तो ऐसे आदमी घूमते हुए क्या, कोई किसी की हाजत पूरी करेगा, अच्छा काम चल रहा है टांग अड़ा देगा, कोई तकलीफ दूर करेगा, जबान से इतनी तकलीफ देगा, हाथ से इतनी तकलीफ देगा, आंखों से बिल्कुल तकलीफ दे दे करके मार डालेगा। किससे उम्मीद की जाए? मगर हजरत उमर रात में घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। रात का आखिरी हिस्सा एक मकान के दरवाजे पर आ गए। कहाँ है बोलो? एक मकान के दरवाजे पर जब आए, सुभान अल्लाह, तो उसकी माँ ने अपनी बच्चियों से कहा बेटी, उसकी बेटी बोली जी माँ। कहा मेरे लाल तूने बकरियां दूली क्या? उस वक्त की दौलत बकरियां थी, भेड़ बकरियां। बेशक। कहा तूने क्या बकरियां दूली? वो लड़की कहने लगी हाँ माँ मैंने बकरियां दूली, दूध निकाल लिया बकरियों का। माँ कहने लगी बेटी दिन निकलने से पहले पहले जितना दूध है उतना ही पानी मिला देना, ताकि खरीदने वाला आए, हमारे पैसे ज्यादा हो जाए। लड़की से कहा। हजरत उमर बाहर सुन रहे थे, तवज्जो है ना, हजरत उमर सुन रहे थे। अब जब ये बात हुई कि बेटी दूध में पानी मिला देना, तो वो लड़की कहने लगी नहीं माँ पानी मत मिलाओ, मत मिलाओ। इसलिए हजरत उमर ने कहा दूध में पानी मिला करके बेचना जायज नहीं। तो वो उस लड़की की माँ बोली का ये बता हजरत उमर क्या रात में रखे क्या वो सुन रहे हैं, क्या वो देख रहे हैं, क्या वो जान रहे हैं? जब इतना काम नहीं जान रहा तो लड़की कहने लगी माँ हजरत उमर तो नहीं जान रहे, मगर मेरा परवरदिगार तो जान रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्यों बेटा दिल नहीं लग रहा क्या? उससे कैसे छुपेंगे? जब इतना कहा, तवज्जो रखना, क्या उससे कैसे छुपेंगे? वो लड़की कहने लगी, लड़की की माँ कहने लगी बेटा तुझसे शादी कौन करेगा? बोल तेरे बाप भी नहीं है, मैं अकेली रह गई हूँ, तेरी शादी के लिए खर्चा होगा, मैं रुपये पैसे कहाँ से लाऊंगी? अगर ये पैसे बढ़ जाएंगे तो मैं तेरी शादी कर दूंगी। हजरत उमर बार करे तो वो लड़की बोली माँ
शादी करने से बेहतर समझती हूँ जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊं। वाह वाह। हजरत उमर चले गए, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अपनी बीबी को बुलाया, 3 बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मुझे जिस बहू की जरूरत थी मुझे मिल गई है, ऐसे ऐसे मैंने नेकी सुनी है, गरीब है, कुछ भी नहीं है उसी घर में। तीनों बच्चों से कहा कौन है तुम में से जो निकाह करना चाहता है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा उनका राजी हो गया जिनका नाम हजरत आसिम था। वाह वाह। और अब मोबाइल दे दिया इन निकम्मों के। रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल। जी जी। रात के 12-12 बजे तक तेरी मेरी बहन बेटियों से बातें चल रही हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, पूरी रिश्ते की बातें हो जाती हैं। इन्हें तो लाल पीली नीली मुंह पे वही लाली लगाओ भी, अगर कंजड़ी भी मिल गई ना कंजड़ी तो बस उस पे भी मर मिटे। अब अम्मा कह रही है बेटा खानदान अच्छा नहीं, अब्बा कह रहे खानदान अच्छा नहीं है, चूहे मारने की दवा दिखा दिखा के अम्मा अब्बा को डरा रहे आइए। अब ये दौर है, ये जमाना, नेकी कौन देख रहा है? हजरत उमर ने कहा कौन राजी होगा शादी के लिए? एक बेटा राजी हो गया, हजरत आसिम। सुबह ही रिश्ता लेके दोनों मियां बीबी पहुंच गए। हजरत उमर बाहर, बीबी गई। 22 लाख मुरब्बा मील का जो बादशाह था उसकी बीबी खड़े होकर के दामन फैला के कह रही है मेरा बेटा जवान है, उसका नाम आसिम है, वो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी को उसके निकाह में दे दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारे घर की बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, बहू। मगर कहाँ, आज देख लो, अम्मा को जब तक इतनी इतनी लंबी 6 इंच की अगर बाली न मिले ना वो झुमकिए, तब तक अम्मा का कलेजा भी ठंडा नहीं होता, समझे? तब तक बकर बकर करती रहेगी और रिश्ता अच्छा ना मिला, रिश्ता अच्छा नहीं मिला। और जैसे झुमकिए में लहराता हुई इतनी लंबी तो मुंह फाड़ फाड़ कर 10 जगह कह दिए बेटे की तो किस्मत ही खुल गई है। कान कम चिर रहा है, मुंह ज्यादा चिर रहा है इस अम्मा का। इसने भी नहीं देखा, इसने भी नहीं। तुम्हें ये मेरी बातें लग रही हैं लेकिन दिल पे लगा के ले जाना। अल्लाह। हजरत उमर की बीबी कह रही है मुझे बहू चाहिए, बहू का मैं तो एक कप चाय भी, एक प्याला चाय भी नहीं पिला सकती। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीबी कहने लगी मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे नेक बहू चाहिए और वो तुम्हारी बेटी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लियो, उसने आंखों में आंसू आ गए, इतना बड़ा बादशाह, उसके घर की बहू मेरी बेटी बनेगी, आंखों में आंसू आ गए। और बेटी का हाथ पकड़ के कहने लगी बेटी जान दे देना मगर अपनी इज्जत, अपनी माँ की इज्जत पे आंच आने मत देना। बेटी दुनिया याद करे कि हाँ गरीब की बेटी गई थी, समझे? वो बेटी भी रोती हुई जान कह रही है ठीक है माँ, अब रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, वो चली गई। समझ में आ रही है बात? अब जरा सुनना इस बात को। आज हमारी तुम्हारी बेटी अगर निकाह को चली जाए तो बाप पहले बेटी को, तवज्जो रखें, बाप पहले बेटी को ये चढ़ा करके भेजता, उसका दिमाग खराब करके घबराना मत, घबराना मत, घबराना मत, तेरे साथ में हूं, किसी से दबिए मत। और रही बची है तो वो माँ, वो भी कहती है मैं सब देख, उसका तो दिमाग खराब हो ही गया, उसका दिमाग खराब हो गया। अब उसे कोई कुछ कह के देखे जरा, अगर मैके में ससुराल में कोई बात हो गई, पूछा क्या बात है तो इतनी थी, इतनी जड़ दी उसने, जड़ी तो बोले यहीं बैठ, 5 बीघे जमीन बेच के लगा दूंगा और सब घर वालों को फंसवा दूंगा, मेरी बेटी को ऐसे क्या बैठ गई पे।
سمجھے؟ اب وہ گیا وکیل کے پاس، 5-10 ہزار روپے دیے، اس کے بھائی کے نام کیس، اس کی نند کے نام کیس، جتنے کیس تھے جھوٹے کیس اکٹھے کر کے لگا کے بیٹھا ہے۔ لڑکی کی بھی زندگی برباد، لڑکے کی بھی زندگی برباد۔ اگر 1-2 بچے ہو گئے ہیں تو ماں یہاں ہے اور بچے شوہر کے گھر میں ہیں، یہ تڑپ رہی ہے۔ او باپ جو ہے سن لو، اگر بیٹیوں کا گھر توڑواؤ گے اپنی ناک اونچی کرنے پر، یا جو بھائی اپنی بہنوں کا گھر توڑوائیں گے ناک اونچی کرنے پر، تو کان کھول کے سن لینا، ان کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کا گھر توڑواتا ہے تو حشر کے میدان میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ اللہ آج غلط شہدے کر کے 50 لڑکیوں کی زندگی برباد۔ کیا میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ بے شک میرے نبی کی بیٹی نہیں تھی؟ سیدہ فاطمہ ہر گھر میں تھوڑی انبن ہو جاتی، ایک دن ہو گئی، حضرت علی نے کچھ کہہ دیا۔ سیدہ فاطمہ نے سوچا میں کیسے علی کو یہ بات بتاؤں کہ فاطمہ کو یہ بات بری لگ رہی ہے، اگر میں کہہ رہی ہوں تو کہیں علی اور برا نہ مان جائے، اور اگر کسی اور سے کہلوا رہی ہوں تب بھی بات ٹھیک نہیں، کس سے کہلواؤں؟ سیدہ فاطمہ نے سوچا چلو میں اپنے ابا سے کہلوا دوں، دنیا کی بات ٹال سکتے علی مگر میرے ابا کی بات نہیں ٹالیں گے۔ دماغ میں کچھ اور تھا مگر بات کہاں چل رہی ہے اب دیکھو۔ حضرت علی ادھر بیٹھے خاموش، تھوڑی سی انبن ہو گئی، مگر انبن بھی تمہاری طرح نہیں ہوئی ہے کہ اس کی ماں کی گالی، بہن کی گالی، چچا کی گالی، تاؤ کی گالی، تمہاری ذرا سی بات ہو جائے گالیوں سے نیچے نہیں اترتے ہو۔ حضرت علی سیدہ فاطمہ میں تھوڑی سی انبن، علی ادھر بیٹھے تھے، نظر نیچے کو دی، فاطمہ آ گئی اور آ کر کے علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی تھوڑے سے ناراض، سر نہیں اٹھا رہے، فاطمہ مسکرا رہی ہے، کھاس رہی ہے۔ جب تھوڑی دیر ہو گئی حضرت علی نے اوپر کو دیکھا اور کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ۔ فاطمہ نے سوچا نا چلو 2-4 باتیں حضرت علی پہ بھاری رکھ دوں۔ فاطمہ مسکرا کے بولی علی، کہا فاطمہ کیوں آئی ہو؟ کہا علی میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ میں اپنے ابا کے گھر جا رہی ہوں۔ کہا کیوں جا رہی؟ کہا تاکہ آپ کی شکایت کروں۔ ایک بیوی تھی نا، کہا تاکہ شکایت کروں۔ سیدہ فاطمہ نے جب اطلاع کہا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کے پاس آج تک میری شکایت نہیں گئی، آج ان کی بیٹی شکایت کرے گی۔ اللہ اللہ، علی کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں۔ فاطمہ نے دیکھا علی رو رہے اور رو کر کے کہنے لگے فاطمہ میں اس انتظار میں تھا کسی دن میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے۔ فاطمہ تم 3 دن بھوکی رہی مگر تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ کھجور کی گٹھری پہ نمک لگا لگا کر کے چاٹ لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ تم نے ایک ایک جوڑی کپڑوں میں ایک ایک سال گزار لیا مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ فاطمہ میں چاہتا تھا مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا۔ آج اگر تم نے مجھ سے مانگی تو میری شکایت کے لیے اجازت مانگی۔ اے فاطمہ جاؤ مگر جانے سے پہلے یہ دعا کر جانا جب تم نبی کے پاس میری شکایت لے کر کے پہنچو اس سے پہلے پہلے علی کی روح نکل جائے۔ اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ نے
फौरन बैठी और बैठने के बाद अपने आंचल से अली के आंसू पोंछे। कहा अली, जो बात बढ़ गई ना, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो एक बात भारी रखना चाह रही थी। कहा अली बोले, फातिमा ये दुआ करो कि शिकायत पहुंचने से पहले पहले मेरा इंतकाल हो जाए। हजरत फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, कहा अली बस करो। और जब अली चुप हो गए, फातिमा ने अपना आंचल उठा करके दुआ कर दी। कहा ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकती अता फरमा दे। कौन आज बीबी ऐसी है, कौन बीबी ऐसी है, अगर ये बेचारा थका मांदा आया तो इसने और टेंशन दे दी है। अगर ये थका मांदा आया तो ये इसकी माँ से लड़ रही है, बच्चों को मार रही है। आप सब जानते हैं, अगर अपनी बेटियों को अच्छा सबक दे करके पढ़ाओगे, अच्छा सबक दे करके तरबियत दे करके पालोगे, तो मेरा दावा है उसके शौहर का घर जन्नती हो जाएगा। हजरत अली बोले, फातिमा तुम जाओ, मैं चाहता था कि मुझसे कुछ मांगो, मगर तुमने नहीं मांगा, आज मांगा, क्या जाना पड़ेगा। फातिमा रो रही है और कह रही है, अली मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अली मैं नहीं जाने की, अली मैं नहीं जा रही हूँ। अली बोले, फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। शौहर का हुक्म, शौहर का मर्तबा मालूम है। मेरी बहनें बैठी है, तुम भी अपने घर जाके बच्चियों को बता देना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का, और बीवियों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। और ये जितनी आई है सब इजाजत लेकर आई होंगी, मजारों पे इजाजत लेके जा रही है, बाजारों में इजाजत लेके जा रही है, पागवाड़े का जो बाजार लग रहा है उसे इजाजत लेके जा रही है, काले बाजार में। नबी की तालीम अपने घर में लाओ। हजरत अली बोले, फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म समझ लो। फातिमा के कदम नहीं उठ रहे, रोती हुई जा रही है, मुड़ मुड़ के कह रही है, ओ मेरे सरताज वापस कर लो। अली भी रो रहे, फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है, दरवाजे पे खड़े होके कह रही, अली बुला लो। सैयदा फातिमा ने चादर आड़ी, ओ मेरी बहनों चुटिये लहराने वाली सुनो, बड़े बड़े जूड़े बांधने वाली सुनो, इधर आधर तकने देखने और शरीयत को पामाल करने वाली सुनो, बेपर्दा घूमने वाली सुनो, सर पे दुपट्टा डालने वाली सुनो। नबी की बेटी घर से निकली तो एक चादर ऐसी ओढ़ी जिस चादर पे पैमत तो दिख रहे थे, मगर नबी की बेटी का जिस्म नहीं दिख रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है जिंदगी, कहाँ है हमारी बेटियों के पास जिंदगी। देख लियो शादी में वो बड़े बड़े गरारे शरारे, लाजो पलाजो, पता नहीं कौन कौन सा लाजो। सही बता रहा हूं मैं। नबी की बेटी रोती हुई चली, हजरत अली वहां रोते हुए रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही, रोती हुई जा रही। अब्बा जान से कहूंगी क्या, अब्बा जान से कहूंगी क्या, मेरे अली रोते रह गए, अली रोते रह गए। ऐ अल्लाह मुझे माफ करना। सैयदा फातिमा जब चली, मेरे नबी को पता चल गया आज मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है ये सीरत, अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर घर ये कोई मामूली बेटी नहीं थी, ये वो बेटी थी जब फातिमा आती थी ना तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे। कौन बाप खड़ा होगा, वो बाप भी ऐसा जो इमामुल अंबिया हो, खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन ना
فاطمہ نہا کے آئی، میرے آقا دیکھ کے مسکرانے، ابا جان کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں نے جنت کی حوریں بھی دیکھی ہیں مگر جنت کی حوروں میں بھی میری بیٹی کا جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن میرے نبی نے سینے سے لگا کر کہا بیٹی پوری دنیا کو سکون ملتا ہے تیرے بابا جانی سے، اور تیرے بابا کو سکون ملتا ہے ان کی بیٹی فاطمہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور آج اس بیٹی کے لیے دروازہ بند، میرے نبی کی بیٹی دروازے پر گئی، اور جو باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دے کر کے ان کا گھر توڑواتے ہیں، آج کے اس بیان میں سن لینا اور توبہ کر لینا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے 20 25 22 سال میں تو ویسے ہی شادی ہوئی، 1 2 بچے ہوئے، اس بچے کی محبت کیا ہوتی ہے؟ تمہاری انا نے، تمہاری مونچھ نے، وہ شوہر کے گھر بچے ہیں، یہ ماں، جس دن تمہارے بچے تم سے جدا ہوں گے تو تمہیں احساس ہوگا۔ یہ اپنے ماں کی عزت کی خاطر، باپ کی، بھائی کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہہ رہی، یہ کیسے کلیجہ دبا کے رات کو سوتی ہوگی۔ اس کا 1 2 سال کا بچہ ماما کہتا ہوگا، امی امی کر کے پکار۔ ذرا سی غور تو کرو یار، تمہاری ایک انا کی بنا پر ذرا سی بیٹی کو غلط شے دے کر کے، چڑھا کر کے 20 سال 10 سال مقدمے میں نکال کے تم نے اس کی زندگی برباد کر دی، جوانی ختم، اب کیا ہوگا؟ تم نے کبھی سوچا باپ کا حق ادا ہوا، ماں کا حق ادا ہوا، بھائی کا حق ادا ہوا؟ میرے نبی کی بیٹی دروازے پر پہنچی، نبی نے دروازہ بند کر لیا۔ اللہ، دروازے پر فاطمہ، آج ابا جان کا دروازہ کیوں بند ہے؟ کھڑی رہی تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی ابا جان دروازہ کھولیے۔ نبی اندر، جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری مرتبہ ابا جان دروازہ کھولی، تیسری مرتبہ کہا، نبی نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ ارے فاطمہ کی آہٹ سے نبی پہچان لیتے تھے فاطمہ کو، اور آج کہہ رہے کون ہے دروازے پر؟ کہا کون ہے دروازے پر؟ ارے فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں آپ کی بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی بولے کون فاطمہ، کون لخت جگر، کون نور نظر؟ پتھر رکھا ہوگا دل پہ، اتنی پیاری بیٹی کو سب جان رہے ہیں مگر کہہ رہے کون نور نظر؟ اب بولی پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ابا جان کو، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرے ابا مجھے نہیں پہچان رہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، رونے لگی، کہنے لگی ابا جان یہ وہی فاطمہ ہے جس کو آپ کہتے تھے میری بیٹی جنتی حوروں میں جواب نہیں رکھتی ہے، کہتے تھے میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی، یہی بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا کون بیٹی، کون فاطمہ؟ اب رونے کے بعد فاطمہ کہنے لگی ابا جان میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں، میں حسن کی ماں فاطمہ ہوں۔ تمہیں اس لیے یہ سنا رہا ہوں بیٹی کو غلط شے دے کر کے اس کا گھر مت توڑوا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون حسن کون فاطمہ؟ اللہ، نبی بولے کون حسن کون فاطمہ؟ جب اتنا کہا اب تو اور رونے لگی، آنکھوں میں آنسو، فاطمہ رو رو کر کے کہنے لگی ابا جان میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون حسین کون فاطمہ؟ ارے ذرا سوچو، میرے نبی حالت سجدے میں نماز پڑھ رہے، نبی کی پیٹھ پہ آ کر کے حسین بیٹھ گئے، نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا کہیں میرا بچہ گر نہ جائے۔ آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ میرے حسین جمعے کے دن
فاطمہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور جو ان سے محبت کرے تو قیامت تک ان سے محبت کرتے رہنا۔ آج کہہ رہے کون حسین کون فاطمہ؟ اللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میرے نبی سے زیادہ بہتر کسی کی بیٹی ہے؟ جب مونچھ اونچی رکھتے ہیں، اور بیٹی شرم کے مارے نہیں کہتی ہے، مگر وہ سکون سے، جس کا بیٹا یا بیٹی 1 سال کا اس کے شوہر کے گھر ہو، سکون سے کھانا کھا سکتی ہے، پانی پی سکتی ہے، اور بعض گھر میں تو بھابھی ہیں پھر آگے چل کے تانا بھی دینے لگتے ہیں۔ میرے نبی بولے کون فاطمہ کون حسین؟ اب تو اور زیادہ رونے لگی، اتنا روئی سیدہ فاطمہ کی وہ چادر بھیگنے لگی۔ ادھر میرے نبی اندر رو رہے ہیں، بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے۔ میرے نبی کی بیٹی اب کہہ رہی ہے ابا جان میں آپ کی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ نبی بولے کون خدیجہ کون فاطمہ؟ اب آخر میں سیدہ، جملہ سننا، سیدہ رو کر کے کہنے لگی، بولی ابا جان میں علی کی بی بی فاطمہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر علی کی بی بی فاطمہ تو پہلے جا کر کے علی سے معافی مانگے، بعد میں دروازہ کھلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مائک والو توجہ رکھنا مائک پر، اب ذرا غور کرو، یہ میرے نبی کی زندگی، بے شک اپنے بے گھروں شک، کی زندگی دیکھیو، نبی کی اصل سیرت سنا رہا ہوں، اصل، مگر ہم ہیں ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ صرف اپنے گھر پہ نظر رکھو تو تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں۔ سیدہ فاطمہ روتی ہوئی واپس چلی آئی، ادھر علی رو رہے تھے، سیدہ فاطمہ روتی ہوئی آ گئی۔ میرے نبی نے بعد میں دروازہ کھولا تو جہاں بیٹی کھڑے ہو کر کے رو رہی تھی، میرے نبی بہت دیر وہاں پہ کھڑے ہو کر کے روئے۔ سیدہ فاطمہ سیدھی گئی اور جا کر کے علی کے قدموں پہ اپنا آنچل رکھ دیا، کہا میرے سرتاج، میرے ابا نے ایک نہ سنی، دروازہ بھی نہیں کھولا، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ او نوجوانوں، بیویوں کو گالی دینے والوں سنو، حضرت علی نے فاطمہ کو گالی نہیں دی، حضرت علی نے فاطمہ کو تھپڑ نہیں مارا، حضرت علی نے فاطمہ کو لات وغیرہ کچھ نہیں ماری۔ حضرت علی نے موڑھے پکڑے اور سینے سے لگا کر کے کہا فاطمہ تمہارا مقام وہ نہیں ہے بلکہ علی کا دل ہے، علی کا دل ہے، علی کا دل۔ آج کہاں ہیں ہم ایسے؟ اتنے میں میرے نبی روتے ہوئے آ جاتے ہیں، اس گھر سے چلتے دیکھو میری بیٹی کا کیا ہوا۔ آخر باپ ہیں وہ بھی ایسے باپ، اللہ اللہ صحابہ چاہ رہے مسافہ کر لیں، مگر میرے نبی کسی سے مسافہ نہیں، ہٹتے چلے جاؤ، ہٹتے چلے جاؤ۔ نبی بیٹی کے دروازے پر پہنچی اور گھر میرے نبی پہنچے بیٹی کے دروازے پر اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے رو کر کے کیا یہ میری بیٹی لخت جگر نور نظر فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ میری بیٹی یہ حسن کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ کیا یہ حسین کی ماں فاطمہ کا گھر ہے؟ جتنے جملے سیدہ فاطمہ نے بولے تھے اتنے سارے کے سارے جملے نبی نے بولے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی او علی مجھے اپنے ابا کی آواز لگتی ہے، علی 1 منٹ کے لیے چھوڑ دو۔ حضرت علی نے ہاتھ کھولے، فاطمہ نے دیکھا میرے ابا جان ہے، فاطمہ روتی ہوئی آگے بڑھی، ادھر میرے نبی روتے ہوئے آگے بڑھے۔ فاطمہ میرے نبی کی گردن میں ہاتھ ڈال کے اتنا روئی، ارے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اور رو کر کے کہنے لگی ابا جان کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا تھا؟ ابا جان آپ نے میرے لیے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ میرے نبی سر سہلا کر کے کہہ رہے بیٹی تیرے ابا کا دل پھٹ جائے گا، بیٹی مت پوچھے، میرے لال مت پوچھے کہ ابا جان کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں تھا؟ میرے نبی نے کیا جملہ کہا سنو اور اپنے اندر عمل کرنا اور گھر جا کر کے یہ بتا دینا۔ میرے نبی نے کہا بیٹی سنو میں نے تمہیں پہچان لیا،
میں تمہاری آہٹ سے جانتا ہوں, میں تمہیں سب سے جانتا ہوں, مگر میں نے دروازہ اس لیے نہیں کھولا, اگر آج میں دروازہ کھول دیتا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے, ان کی بیٹیوں کے لیے ان کے باپ کا دروازہ کھل جاتا. میں نے آج وہ دروازہ بند کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. بے شک اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑوانا. یاد رکھو گے اس بات کو, بولو یاد رکھو گے اس بات کو. سب لوگ الحمدللہ بولو, انشاءاللہ بولو, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ یاد رکھنا. اب وہیں پہ چلو جہاں تقریر چل رہی تھی, اور بولو ختم کر دو. کیا ارادہ ہے؟ ٹائم بتائیے حضرت. 10 منٹ 2 بجے 1:50. توجہ رکھنا. چلو ہاں ٹھیک ہے, بولتا ہوں. اب میں ایک ایسی حدیث پڑھ رہا ہوں, یہ جلسے کو نظر میں رکھنا, اپنے آپ کو نظر میں رکھنا, اپنی ساری چیزوں کو نظر میں رکھنا. نیک لوگوں کا ذکر ہمارے قلب کو روشن کرتا ہے, مگر سنو انسان کتنے گناہ کرتے ہیں. توجہ رکھنا, میں تمہید باندھ رہا ہوں, اگر اٹھک بیٹھک کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا. کتنے گناہ کرتا ہے انسان. شراب پینا, جوا کھیلنا, سٹا کھیلنا, تیری میری بہن بیٹی, تمام تر گناہ. مگر پیارے سنو, کتنے گناہگار لوگ ہیں, مگر نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے بھی ہیں. کتنے لوگ بولو؟ ایسے بھی ہیں جو جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں, جلسے میں پیسے دیں لیں وہ بھی قبول نہیں, نماز پڑھیں قبول نہیں, روزہ رکھیں قبول نہیں, زکوٰۃ دیں قبول نہیں, حج کریں قبول نہیں, تقریر کریں, نعت پڑھیں, نظامت کریں, نعرہ لگائیں, بولیں, سنیں, کچھ بھی قبول نہیں. کتنے لوگ بولو؟ اجازت ہو تو ان تینوں کو کھولوں. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی, ہو سکتا ہے کیا, کم سے کم 30% لوگ اس وقت ہم لوگوں میں سے ہیں. آپ کہو گے کیسے؟ میں حدیث پڑھوں گا, میرا مطلب میں نہیں جانتا ہوں تم نے کتنے گناہ کیے, آپ نہیں جانتے میں نے کتنے گناہ کیے, مگر ہر ایک کو پتا ہے میں نے کون سا اچھا کام کیا, کون سا برا کام کیا. میرا مطلب ہے حدیث پڑھنا, چاہے وہ مولانا ہو یا آپ ہو. نبی فرماتے سلاسہ, عربی حدیث بھی پڑھتا چلوں تاکہ بات اور پختہ ہو جائے, مگر توجہ سے سنو گے تب. سنو گے نا, بولو. نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق ومنان ومکذب بقدر. سبحان اللہ. آقا فرماتے 3 طرح کے لوگ. کتنی محنت سے انہوں نے, حضرت علامہ تنویر صاحب نے میری تاریخ لی, کتنی محنت سے لوگ پتہ نہیں جلن حسد, حضرت اتنا دینی کام میں بھی ٹانگ اڑاتے. ایک فون میرے ہی پاس سے گیا, وہ میرے پاس گیا یہیں سے کہ وہ جلسہ ختم ہے. اب اندازہ لگا اب کون ہوگا وہ ایسا. میں نے حضرت کو فون کیا, ارے بولے حضرت جب تک میں فون نہ کر دوں تب تک مانیو مت. یہی بات تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے تو جب اتنی محنت سے بلایا, اتنی دور سے آیا تو کچھ نہ کچھ تو سنا دو. صحیح بات ہے, بے شک. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا سلاسہ, 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. بے شک سبحان اللہ. مفتی صاحب علامہ شاہد صاحب قبلہ بیٹھے, اگر کوئی شراب پی لے تھوڑی دیر کے لیے مان لو بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ. شراب پی لے, شراب پینے کے بعد وہ نشے سے باہر آ جائے, نشہ اتر جائے, اس کے کپڑے پاک صاف ہوں, شرائط نماز پائے جائیں, اب وہ وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے نماز پڑھے, شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے؟ کوئی چوری کر لے, اللہ نہ کرے کوئی کرے, چوری مت کریو. مان لو اگر کسی نے چوری کر لی, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ.
मगर पाक साफ है, कपड़े साफ सुथरे हैं, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरआन उसकी नमाज हो जाएगी। मगर ये कौन सा ऐसा गुनाह, अगर वो गुनाह कर ले फिर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं। ढूंढो कौन है, मैं बताता हूं आज। अब फिर अपने गिरबान में छांटना, झांक करके देखना। अगर नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोजे रख के रोजे कबूल नहीं, और वो भी मेरी नहीं नबी की बात है। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सर्फ़न वला अदला। जिसका न नफल कबूल होता है, न वाजिब कबूल, न फर्ज कबूल, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1 याद रखना सबक, नंबर 1 अला कुल्ली वालिदै। जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कौन है? वो अपने माँ बाप का नाफरमान है। सुभान अल्लाह। इसको बहुत हल्का समझाना हमने। जो अपने माँ बाप को सताता है, तकलीफ देता है, कहना नहीं मानता, उनकी नाफरमानी करता है, माँ बाप का नाफरमान, आका फरमाते हैं उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सही बात है। और जो बात बोलूंगा जिम्मेदारी से बोलूंगा, उलमा बैठे समझे, या तो इंशाअल्लाह कुरान की आयत पे लाकर टेकूंगा या हदीस पे। समझ में आ रही है बात? तो नबी फरमाते अला कुल्ली वालिदै, जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल। अब तुम्हें क्या मैसेज मिला यहाँ से? कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट दे जाते हैं, पीरों को भी दे जाते हैं, सबको दे जाते हैं, मगर उसकी माँ 2 टाइम की दवा के लिए तड़प रही है, उसका बाप 1 टाइम के खाने के लिए तड़प रहा है। प्यारे, इस तरफ मैं लाना चाहता हूँ, अगर तवज्जो हो तो, अगर सुनना चाहते हो नौजवानों, तुम हम पे बहुत नोट दो, देना भी सुन्नत, लेना भी सुन्नत, मगर असली चीज को भी मत भूलो। अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, मुझे कितने ही नोट दे जाओ, एक भी काबिल कबूल नहीं, मुझे क्या किसी को भी दे जाओ। और एक बात और डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, उलमा बैठे, गलत बोलूं तो पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, और वरना तो तस्दीक है। सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हैं, तवज्जो, ओ बहनों बच्चियों, बात नहीं करो, आराम से। तुम्हारे माँ बाप, तवज्जो रखो, तवज्जो, तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हैं, कहां पे? इधर। और मुझ जैसे हजारों मौलाना, पीर, बड़े बड़े मौलाना, बड़े बड़े असली, नकली की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूं, नकली को तो पहले ही बहुत मारा जाएगा। बार बार नकली पीर इतना मनहूस है, न एक टाइम की नमाज पढ़े, 10-10 अंगूठी, औरतों से हाथ पांव दबा रहा है, सारे काम उल्टे कर रहा है, उसको तो बहुत ही मारा जाएगा। उसकी सबसे ज्यादा धमाल, इतनी पिटाई होगी उसकी, हड्डी चर चर बोलेगी उसकी, इतना मारा जाएगा उसको। और तुम क्या समझ रहे हो ना, वो कहता है नमाज, अरे तू नमाज पढ़ के क्या कर रहा है, जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। इस मनहूस से कहियो पहले तू तो चला जा, जो अल्लाह और रसूल का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहां से होगा? वो मैं असली पीर की बात कर रहा हूं, नकली की नहीं, उसको तो छोड़ो, जाने दो। अगर तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े और हजारों असली पीर इधर खड़े हो, और तुम्हारे लिए हजारों मौलाना, हजारों पीर अगर दुआएं कर रहे हो और माँ बाप नाराज हो, तो तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। सही समझ में आ रही होगी ना? वाह वाह। ज़हन में रखना, एक एक बात क्लियर करके जाऊंगा। अच्छा, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो ना? और फ्री में तो काफी चालोगे। नमाज पढ़ने को कहो तब आती है मुसीबत तो। नमाज पढ़ने को कह दो तो इधर आधर को भागता, दाएं बाएं को। हाँ, अभी आ रहे हो।
توجہ رکھو، چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے تو تم مزاروں پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور تم اتنے سیدھے اتنے بھولے بھالے ہو نا، اگر کوئی نقلی مزار نکال لے نا تم اس پہ بھی کود پڑتے ہو. اور پیسوں کے لالچ میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا. صحیح بتا رہے ہوں میں، آخرت تو دیکھ ہی نہیں رہا. مزارات مزاروں پہ جاتے ہو، جانا چاہیے، اچھی بات، بزرگوں میں جانا چاہیے، مگر یہ بھی سن لیو مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں. یہ یاد رکھیو، کہیں تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی مزار پہ آگ لگانے، سمجھے؟ تم چلے گئے دھان لگانے کہ چل کام کر، میں کام کر رہا ہوں، تو یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے چاروں طرف، یہ اگربتی یہ نکالے گی تمہارے گھر کے بھوت، خود بھوت بنی پڑی ہے. یہ اگربتی لے کے مزار کے ساتھ چکر لگا رہی ہے، شام کو تم کام کر کے آئے، یہ مزار پہ چکر لگا کے آئے، تو یہ تم سے نہیں پوچھ رہے. یہ بولا کیسی طبیعت ہے؟ بولی مزار پہ جا کے 2-4 چکر لگائے نا، اگربتی لائی ہوں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں میں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں. اب کیا دماغ پایا تم لوگوں نے بھی یار. عورتوں کا احناف کا مزارات پر جانا جائز نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم جایا کرو، تمہیں جانا جائز ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے اور دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ، مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ اس کا پتہ ایڈریس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں، الحمدللہ دعا قبول ہوتی. اور سنو کام کی بات یہ ہے وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے. اب آپ کہو گے کون سی بارگاہ ایسی ہے؟ بتا دوں، جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا تمہاری پیشانی کھل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کون سی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں 100 کے 100%؟ دعویٰ کر رہا ہوں 100 کے 100% قبول. بولو چاروں، اگر اجازت ہو تو اس کا ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا چلو رہنے دو، اچھا بتا دوں. ہاں مطلب کی ہو رہی ہے نا، سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں. ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے. اللہ برکت. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیا؟ ماشاءاللہ نام بھی فراست علی. اچھا، اور پھر نیتا جی ہیں، نیتا جی، مگر نیتا جی ٹانگے سمیٹ لو یار. دیکھو تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ، ٹانگے سمیٹ لو، ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر. چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے، اچھے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں، ایڈریس لکھا دوں، لکھنا چاہ رہے ہو؟ چلو گے نا؟ 100 کے 100% دعا قبول. وہ جگہ کون سی ہے؟ بہنیں بھی جا سکتی ہے، وہ جگہ کوئی اور نہیں، وہ بارگاہ تمہاری ماں باپ کی بارگاہ. اگر یہاں ان کی خدمت کر لو، ماں باپ راضی ہو جائے. اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا، یہ آقا کہتے ہیں، یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا، جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا، وہی نبی فرماتے ہیں دعا الاولادہما کدعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے.
سبحان اللہ، بے شک میں نے دعوے میں، دلیل میں حدیث پڑھی، اب کون رد کر دے گا؟ تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایہ صاحب کی امروہہ میں، تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی، تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی، تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی۔ ایک ذات ایسی بھی ہے، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے۔ تو نبی کی دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ دلیل مل گئی۔ ماں باپ کو ستا رہا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا، کہتا چپ کے رہیے، بیٹھ رہیے بڈھا۔ اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں موڑا جو نبی کا غلام ہے، کھڑے ہو گئے نام نعرے والے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پھاڑ لیے گریبان کے بٹن اور اماں کو جا کے آنکھیں دکھا رہا ہے، ابھی لگا رہے تھے، سمجھے؟ اماں کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ پیارے اپنے اوپر ذرا غور کر، اپنے اوپر سنو، تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا، توجہ رکھنا، توجہ نکل نہ جائے، بات بڑی کام کی ہو رہی ہے۔ تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا آج تک؟ بولو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو اور یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو؟ دیکھا؟ میں دکھاتا ہوں آج تمہیں۔ 40% لوگ ہو، بہت خیالوں میں ہیں ہم، ہیں کہاں؟ اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے، پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف۔ بے شک بے شک، صحیح بات۔ دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی، حضرت صحیح بتا رہا ہوں، علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ، کم سے کم 40% لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے۔ زیادہ ہی ہیں۔ آپ کہیں گے یار سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، حضرت کیسی بات؟ قرآن کی آیت تو سنو۔ کون ہے وہ، توجہ رکھنا، کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا؟ اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ گھر میں جا کر کے قرآن پڑھ لینا، ترجمہ دیکھ لینا، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ مفہوماً ترجمہ کرتا ہوں، اگر کوئی آپس میں غیبت کرتا، چغلی کرتا، پیٹ پیچھے برائی کرتا، کتنے لوگ غیبت کرتے، چغلی کرتے، برائی کرتے، اللہ فرماتا چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بے شک صحیح بات ہے، حق ہے۔ بہت موبائل دیکھے، بہت ٹی ویاں دیکھی، گھر میں جو قرآن رکھا اسے بھی دیکھا اور پڑھا کرو۔ یہ قرآن کہہ رہا آج کے بعد زبان کو بند کر لینا۔ بعض لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں نا، اور ابھی پردھانی کا الیکشن نکلا، اللہ معاف فرمائے، رمضان میں نکلا حضرت۔ بعض تو اتنا جھوٹ بولا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے گناہوں سے دور ہو جانے کا، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کر لینے کا، عبادتیں کرنے کا، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا، وہ بھی رمضان ہے۔ لڑو الیکشن، لڑاؤ، جو پردھان قوم کے کام آئے، دین کے کام آئے، اسے اپنا بورڈ دو، کامیاب بنا دو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ آؤ آگے بڑھو، سمجھے کوئی محلے میں اچھا کام کرے رہے اسے آگے بڑھا دو، مگر جھوٹ کی حد ہو گئی ہے، جھوٹ کی حد ہو گئی ہے۔ غیبت کرتے، چغلی کرتے، چوراہوں پہ کھڑے ہو گئے، تیری برائی، میری برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، کرتے نہیں کرتے؟ بولو کتنے لوگ کرتے؟ 40%۔ اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں
پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، بے شک۔ نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں۔ کتنی عورتیں؟ بولو بولو۔ دو عورتیں آئیں اپنے مسائل۔ نبی نے کہا سنو، تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ وہ تو چکر میں کہنے لگی آقا نہیں، کون ہوگا ایسا جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے گا؟ نبی نے فرمایا کھا کے آئی ہو؟ دونوں چپ کہہ رہی ہیں آقا قسم ہے رب ذوالجلال کی ہم کھا کے نہیں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا کھا کر کے آئی ہو؟ دونوں رو کر کے کہنے لگی آقا مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو چھوڑے، آج کی تاریخ میں ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی نے فرمایا اچھا، ادھر جاؤ اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو، پلٹی کرو۔ جیسے دونوں عورتیں ادھر گئیں اور جب حلق میں انگلی ڈال کے قے کی تو گوشت کی بوٹیاں لوتھڑے نکل رہے تھے۔ وہ دونوں رونے لگی، کہنے لگی قسم رب ذوالجلال کی آقا ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا، مگر یہ کہاں سے نکلا پریشان۔ نبی نے فرمایا تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، برائی کر کے آئی ہو، چغلی کر کے آئی ہو، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ، پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے۔ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں انشاءاللہ۔ بولو رکھ لو، زبان کی حفاظت کرو۔ نبی نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت تم کر لو، جنت کی ضمانت میں لیے لیتا ہوں، ایک زبان، دوسری شرمگاہ۔ تم نے ایسا کوئی شخص دیکھا، میری بہنیں بیٹھی ہیں کیسے بتاؤں، چلو تھوڑا میں ہلکے لفظوں میں بولوں گا اسے پورا سمجھ لو گے۔ کوئی شخص ایسا دیکھا جو سگا بیٹا اپنی ماں سے غلط حرکت کرتا ہو، کتنا خراب ہوگا وہ بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے نا؟ پوری بات سمجھ گئے؟ کتنا نیچ انسان ہوگا، کتنا برا ہوگا، کتنا غلط ہوگا جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اب میں منہ کالا کروں، سمجھ لیں، پوری بات سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ تم نے دیکھا آج تک ایسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا، صحیح بتا رہا ہوں، منہ کو کلیج آ جائے گا۔ میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں، مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے، مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے، بولو خود بھی عمل کرو گے، بولو انشاءاللہ، بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے، منہ کالا کرتا ہے؟ سنو، سود، کیا بولو؟ سود، لینا دینا، کھانا کھلانا، سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا، اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا روپیہ کھاتا، پیسہ کھاتا، سود لیتا دیتا، تو سن لے سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے 70 ہے، اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا ہے۔ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، 70 درجات۔ مگر سنو فیض گنج کے غیور مسلمانوں، سنو، اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا، جو 70 درجے ہیں ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا
کبھی سوچا اس بات کو؟ لوگ دیکھتے ہی نہیں حرام کیا ہے حلال کیا ہے، کب تک کھاتے رہیں گے؟ بیٹی چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ، اس کی چائے پتی آ رہی ہے، دودھ آ رہا ہے، وہ بھی سٹوں کے پیسے سے، جوئے کے پیسے سے، حرام کے پیسے. یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی، کہاں ڈالو گے اسے؟ کبھی زندگی میں دیکھا حضرت؟ یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، ان کے کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے، بیل گاڑی پوری نکل جاتی تھی پوری، اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے کاٹ لی. اتنی پتلی مینڈ بچی، اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کے جا کو پھاوڑا ٹیڑا مار رہا. کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ سارے چکروٹ ختم، نہریں نروے بنا دیے، کہاں لے کر کے جائے گا؟ سگے بھائی کی اگر دیوار ٹیڑھی ہے، دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا بھائی میں سیدھی کر لوں، تو کہہ رہا مار دوں گا، مر جاؤں گا. وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو گالی دے رہا، اور وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو، اس کی ماں الگ الگ ہے کیا؟ کیا دماغ پا؟ ذرا توجہ رکھو، غور کرو. آج کے بعد سود کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں. توجہ آ رہی ہے؟ حرام کا روپیہ اور پیسہ کوئی نہیں. حلال کماؤ، حلال کھاؤ. روزانہ گوشت نہیں کھاؤ گے، چٹنی سے کھاؤ. تمہارے بچے فخر کریں گے ہمارا باپ غریب تھا مگر خون پسینے کی کمائی کھلاتا تھا. آخری بات بتا دوں، ٹائم زیادہ لے لیا، اجازت ہے آخری بات کے لیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے؟ شراب والی بات اور بتا دوں، ختم کر رہا ہوں، جبکہ یہ پورا ایک ایک موضوع الگ الگ ہے، پورا موضوع الگ الگ ہے. مگر سنو، شراب، ایک بات بتاؤں، اس کپڑے پر جیسے پیشاب لگے، پیشاب 1 درہم سے اگر زیادہ ہو تو کپڑا ناپاک. ایسے ہی بعض فقہا فرماتے ہیں اگر شراب اس کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو جیسے پیشاب سے ناپاک ہوتا ہے، ایسے ہی شراب سے بھی ناپاک. بعض فقہا کہتے ہیں اب بتاؤ کہیں پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو، اس پہ پیشاب ڈالے گا کوئی؟ ناپاکی میں شراب بھی اسی کے برابر ہے. کوئی ایسا ہے کسی کا دوست جو پیشاب پیے؟ پیشاب کیوں نہیں پی رہا؟ اس میں کوئی اتنی بدبو تھوڑی ہے شراب سے، اس لیے ناپاک. یہی تو ہے نا، نہیں پی رہا. کیسا مسلمان ہے یار، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے، جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے. حضرت علی کا نام لے کے بہت اچھل رہے تھے. حضرت علی ہی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں اور ختم کر دوں. قرآن کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا کر کے بتاؤں گا. حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، جو شراب پیتے ہیں، کسی کا دوست اگر شراب پیتا چھڑا دینا، یہ باتیں بتا دینا. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو، سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پر گھاس جم آئے، گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پئیں. ان بکریوں کا تم ایک دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے بیئر ہے، بیئر باڈی بنا رہا جم جا. وہ باڈی کس کام کی جو حرام سے بنے؟ وہ باڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے؟ وہ باڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے، ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے، دین اسلام میں نہ لگے؟ ایسی باڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے. سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی. یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا. میں نے بات کافی آگے بڑھا دی ہے، یاد بات کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں. اللہ اللہ پیارے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا. کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو. سمجھ میں آ رہی؟ اور بچوں، تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا. میرے لال اتنا ضرور خیال رکھنا، ذات پہ داغ آنے مت دینا، دھبا آنے مت دینا. ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندھی ہے، صافہ بندھا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں. آج سے ایسے ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ادا بولے نبی نبی. اور تم بھی سنو،
آپس میں میل محبت پیار، دل سے حسد کینہ بغاوت ادھر ادھر کرنا جلن، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا، اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے تو اس کا کام بھی مت بگاڑنا۔ ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار۔ نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو اچھا استعمال کرو، اچھی اچھی تقریریں سنو، اچھی اچھی نعتیں سنو، قرآن سنو، اسی سے نماز سیکھو، ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ۔